مسلمان اگر واقعی مسلمان کسی قوم، کسی قبیلے یا کسی خیال، کسی طبقے کے آدمی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دشمنی کھلی بھی ہے، یہاں سوال اس بات کا پیش آتا ہے کہ تم نے اپنے دشمن کے ساتھ وہ معاملہ کیا یا نہیں جو معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ستانے والوں کے ساتھ ہے؟ یہاں سوال انتقام بدلے کا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کام کرنے والوں کی بنیادی چاہت اور ان کے کام کا مقصد ساری انسانیت کو ہدایت پر لانا ہے. یہ دشمن کو اگر دوست کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اگر یہ دشمن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ چلے چار میں لگا دینا یا اس کام سے نسبت حاصل ہو جانا یہ کوئی چیز نہیں ہے. جب تک کام کرنے والوں کی، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے جذبات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے عین مطابق نہ ہوں، اس کام سے کوئی مناسبت نہیں ہے. اس کام سے نسبت کا حاصل کرنا آسان ہے، اس کام سے مناسبت پیدا کرنا ایک مجاہدے کا کام ہے. نسبتیں بہت آسان ہیں، آپ 3 دن لگا لو، چلہ لگا لو، آپ کو تبلیغی جماعت کی ہونے کی نسبت حاصل ہو جائے گی. سوال نسبت کا نہیں ہے، سوال تو دعوت کے اسلوب سے، اس مناسبت سے تعلق، اس مناسبت کے پیدا ہونے کا ہے جو مناسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے سے مناسبت ہو. اب آپ اندازہ کریں، ایک آدمی گلے میں تلوار لٹکا کر، تیز کرا کر، مکے والوں کو بتلا کر آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے. فرمایا صحابہ سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، عمر آگے آؤ. کیسے آنا ہوا؟ یہاں بیٹھو. کیسے آنا ہوا؟ کہ میں تو بھائی کو لینے آیا ہوں. فرمایا نہیں، سچی بتاؤ کیوں آئے؟ کہ میں تو اسی کے لیے آیا ہوں. تلوار کیوں لائے؟ کہ ان تلواروں نے تو بڑا نقصان کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان تلواروں سے. حالانکہ آئے اسی مقصد سے آئے ہیں کہ آتے آپ پر حملہ کریں گے. فرمایا نہیں عمر، تم بتاؤ مکہ مکرمہ سے کعبے پر بیٹھ کر وہاں سے تم کیا فیصلہ کر کے چلے تھے، کیا ارادہ کر کے چلے تھے، اور تم نے مکے میں کیا مشورہ کیا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا آپ کا. انہوں نے ساری ارادے ان کے ختم ہوئے اور فوراً انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. سوال اس بات کا ہے کہ تمہارا تمہارے دشمن کے ساتھ، تمہارا تمہارے مقابل کے ساتھ، تمہارے لیے برا چاہنے والے کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے. اگر معاملہ انتقام کا ہے تو یہ نبی کی نسبت نہیں ہے، اس سے امت نہیں بنتی. اللہ اکبر. جب صحابہ کسی کو قید کر کے لے آتے تھے، اور کیونکہ قید کر کے لانا یہ مال لینے یا قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قید کر کے لانا اپنے ماحول میں رکھنے کے لیے ہوتا تھا، تاکہ یہ ماحول ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کر دے. آپ نے صحیح روایت میں فرمایا کہ تم کسی کو قتل کر کے قید کر کے میرے پاس لاؤ، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم اسے مسلمان کر کے میرے پاس لاؤ. بلکہ روایت میں یہاں تک فرمایا کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک انسان کی قیمت نبی کہہ رہے ہیں، ایک انسان کی، مسلمان کی نہیں کہہ رہا ہوں میں، ایک انسان کی قیمت، ایک انسان کی قیمت بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی یہ قیمت ہے، ایک انسان کی یہ قیمت ہے کہ تم اگر اس کو مسلمان کر کے میرے پاس لے آؤ. تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے، یعنی ساری دنیا، سارے بر و بحر
اور جو کچھ اس کے اندر ہے مجھے اس سب سے زیادہ محبوب ہے تمہارا ایک فرد کو دعوت دے کر اسے مسلمان بنا کر لانا. چنانچہ صحابہ اپنے ماحول میں لاتے. جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے جسے خبر نہیں کہ قتل کیا جائے گا یا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے جب کسی کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آتا تھا نرم تو وہ سب سے پہلے مجھے پیش کرتا تھا. یہ ہمارا مہمان ہے. اللہ اکبر. ایسا مشرک کیوں نہ اسلام لا رہے کہ جو ان کے ساتھ ان کے ہاں بندھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ اکرام بہتر چیز کو کھلائی جا رہی ہے. ہم ابھی ہماری سوچ اور نیتیں بہت محدود. اللہ مجھے معاف فرمائے. اب تو کام کرنے والوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. وہاں یہ بات پراؤ کے غیروں کے لیے بات نہیں تھی. وہاں غیروں کے ساتھ معاملہ اپنوں سے کہیں زیادہ بہتر تھا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر انصار کو کچھ نہیں دیا. طلقاء مشرکین ایک مشرک کو 100 اونٹ دیے ہیں آپ نے. 100 اونٹ بتانے کے لیے کہ ہم تم سے فتح مکہ کے موقع پر انتقام لینے کے لیے اور تم سے پچھلے بدلے چکانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہم تمہیں بدلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ملک و مال نہیں چاہیے. ہمیں تمہارے لیے ہمیں تمہاری ہدایت چاہیے. جی ہاں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا معاملہ میں آپ سے صراحتاً کہہ دیتا ہوں کہ تعصب کسی بھی قوم کی طرف سے مسلمان کے لیے یہ خدا کی قسم پیدا نہیں ہو سکتا اگر مسلمان کے اخلاق اور معاملات وہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے تھے. بالکل یہ یقینی بات ہے. میری بات صحیح ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تعصب کے پیدا کرنے میں ہماری اپنی بد اخلاقی اور ہماری اپنی تنگ نظری اور ہمارے اپنے غیروں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھا معاشرہ اور اچھے اخلاق کا نہ ہونا یہ تعصب کا سب سے بنیادی سبب ہے. ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان سے کوئی تعصب رکھے. وہاں تو کہہ رہے ہیں کأنہ ولی حمیم کہ تم اگر اخلاق سے پیش آؤ تو یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. ولی حمیم قرآن تو یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارا جگری دوست بنے گا. میں صراحت عرض کر دیتا ہوں کہ عصبیت وہ بد اخلاقی بد معاملگی سے پیدا کی جاتی ہے. ہاں اگر مسلمان یہ اپنے اخلاق اور معاملات میں نبوت کے مزاج پر آ جائے تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا. تعصب ختم ہو جائے گا. یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تعصب ختم ہو جائے گا اگر مسلمان صرف اخلاق پر آ جائے. اس کے اخلاق کا حال تو یہ ہے کہ اگر سلام بھی کرتا ہے کسی مسلمان کو تو پہلے شکل دیکھ کر پہچانتا ہے پھر سلام کرتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ غیروں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا جب یہ مسلمان کو سلام کرنے کے لیے بھی اس کی معرفت اور جان پہچان کا محتاج ہے کہ بھئی یہ کون صحابی کا آپ نے سلام کیا تھا؟ مجھے خبر نہیں کون ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا آپ نے ان کو سلام کیوں کیا؟ میں نے کہا کیوں مسلمان سلام کیا؟ اچھا کوئی جان پہچان نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے کہ سلام اسے کیا جائے جس سے جان پہچان ہو. صحیح روایت ہے التسلیم بالمعرفہ من اشراط الساعہ. کسی کو پہچان کر سلام کرنا یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کسی کو پہچان کر سلام کرنا.